السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق رہنمائی فرما دیں اور دلیل کے ساتھ وضاحت فرما دیں کہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے اندر عمل کی کمی ہے۔ یہ بالکل جنرل بات کر رہا ہوں، عمل کی ہمارے اندر کمی ہے اور عمل کا فقدان ہے۔ آن دا ریکارڈ بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ بچپن سے علماء کو سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے داڑیاں سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، جناب والا کمر جھک گئی، لیکن بدلاؤ نہیں آیا ہمارے اندر۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ کہ عمل نہیں ہے ہمارے اندر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم مسائل سنتے بھی ہیں، دماغ میں جگہ بھی دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے ہمارا۔ اس لیے کسی بھی مسئلے کو پوچھیں تو کم از کم عمل ضرور کریں۔ یہ ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی پھر رب کی بارگاہ میں جواب دینا کہ ہم نے پوچھا کچھ نہیں تھا، اپنی مرضی کی تھی۔ اب جو یہ مسئلہ آ گیا ہے، جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی پوچھ لیتا ہے تو پھر خطیب کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اس کا جواب دینا۔ اب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق رہنمائی فرمائیں اور دلیل سے وضاحت کریں، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ عند الاحناف، یعنی ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے مطابق جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے اوپر آپ کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی سیم موقف ہے، دونوں صاحب ایک ہی موقف کے اوپر قائم ہیں۔ رہے باقی دو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں حضرات کا بھی ایک موقف جو ہے امام اعظم اور امام مالک کے ساتھ عین ملتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل دونوں حضرات ایک ہی روایت سے لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا، وہ بھی وہی روایت دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ بھی اسی روایت سے ہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت ہے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حبشہ میں فوت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں نماز جنازہ پڑھائی۔ جو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا، وہ اسی روایت کو دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھائی ہے، لہذا ہم بھی پڑھیں گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ بھی اسی روایت کو دلیل بنا کے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بخاری شریف میں 13 جگہوں پہ ذکر فرمایا ہے، ایک دو جگہ بھی نہیں، 13 جگہوں پہ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا طریقہ کار جو ہے ایک حدیث پاک کو بار بار لے کر کے آنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ الگ الگ باب باندھتے ہیں، یعنی جہاں جس بات کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا باب باندھا جاتا ہے، اور اس باب کے جناب والا اس کی ضرورت کے پیش نظر اس حدیث کو لے کر کے آتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ضرورت ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے باب باندھا تکبیر تحریمہ کے حوالے سے کہ کانوں تک ہاتھ کو اٹھایا جائے، پھر وہ روایت کو لے کر کے آئے۔ ایسے ہی جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آتی، آپ اس حدیث کو بار بار، یعنی
ایک اور مثال دے دیتا ہوں، بخاری شریف میں تقریباً 16 مقامات پہ یہ روایت موجود ہے کہ قبر میں جو 3 سوال ہونے ہیں ان میں سے ایک سوال کو ذکر کیا گیا ہے 16 یا 8 مقامات پہ، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ظاہر کیا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور یہ سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا۔ ایسے ہی اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو امام بخاری علیہ رحمہ 13 مقامات پہ اس حضرت نجاشی والی روایت کو لے کر کے آئے ہیں، کہیں آپ نے یہ باب باندھا ہے کہ جس میں یہ لفظ ہو علی الغائب، کہ غائب پر نماز جنازہ، تو 13 کے 13 مقامات پہ کہیں بھی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ آپ نے غائب کا ذکر فرمایا ہو۔ رہا اس کا جواب کہ حضور علیہ السلام نے جنازہ مدینہ شریف میں پڑھایا اور ان کا وصال حبشہ کے اندر ہوا، تو اس کا جواب بھی سماعت فرما لیں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہاں تک اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے بھی آ کے یہ پیغام نہیں دیا کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ کے اندر انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ سے فرمایا کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ میں وصال ہو گیا ہے، تمہارا بھائی انتقال کر چکا، لہذا اٹھو اور صلاۃ پڑھو۔ اب اس لفظ صلاۃ پر یہاں 2 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت کہتی ہے صلاۃ بمانا دعا ہے، یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ صلاۃ بمانا نماز ہے، کہ نہیں نماز پڑھی گئی ہے، اور نماز بھی مسجد میں نہیں پڑھی گئی، عیدگاہ کے اندر پڑھی گئی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ چلو ہم اس جماعت کے موقف کو لے لیتے ہیں، حضور نے نماز تو پڑھائی ہے، تو پھر اس دلیل کے پیش نظر نماز جنازہ تو جائز ہے۔ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جناب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی کسی نے خبر نہیں دی، خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ تمہارے بھائی کا وصال ہو گیا ہے، لہذا اٹھو اور نماز پڑھو۔ اب حضور علیہ السلام کو بتایا کسی نے نہیں، حضور نے خود اللہ رب العالمین کے فضل سے دیکھا، تو جس نبی کے سامنے سے یہ وصال والی بات غائب نہ ہو، اس نبی کے سامنے میت بھی غائب نہیں رہتی، میت بھی حاضر تھی۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا آپ نے جو حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا ہے تو میت تو سامنے تھی نہیں، جنازہ کیوں پڑھا آپ نے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ ہمیں یوں ہی لگ رہا تھا کہ میت جناب نجاشی کی رسول اللہ کے عین سامنے پڑی ہوئی ہے، تو حضور سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جو یہ نماز جنازہ پڑھائی ہے یہ حاضرانہ جنازہ تھا، اور حضور علیہ السلام نے جناب نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ اور دوسری بات، مسئلہ سمجھنے کے لیے اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں تو گزارا کرنا کیوں، اس کی وضاحت ضروری ہے کہ جس صاحب نے پوچھا ہے اس کی بھی تسلی ہو جائے، اور میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ مسئلہ جو پوچھا ہے سارے احباب وقت بھی دے رہے ہیں، عمل ضرور کیجئے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ جو پوچھا گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ پوچھیں عمل ضرور کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا ہے حبشہ کے اندر، وہاں سارے کافر تھے سوائے حضرت نجاشی کے، کوئی بھی مسلمان نہ تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہاں مدینہ شریف کے اندر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب یہاں پہ پھر محدثین نے ایک سوال لکھا ہے، اور وہ سوال یہ لکھا ہے کہ بادشاہ ہو حبشہ کا اور وہاں مسلمان کوئی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں اگر فرض کر لیا جائے کہ کچھ لوگ وہاں مسلمان تھے تو پھر بھی وہاں پہ نماز جنازہ کے احکام نہیں پہنچے تھے۔ جب نماز جنازہ کے احکام نہیں پہنچے تھے تو انہوں نے جناب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کو یوں ہی پھر دفن کرنا چاہا، تو حضور علیہ السلام نے اس لیے ان کی یہاں نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور جنازہ حضور علیہ السلام نے یوں ہی پڑھایا ہے، اور وہ پڑھایا ہے حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ خبر آ کر کے دی ہے جناب جبریل امین نے،
اور آ کر کہا کہ آقا آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب جبریل امین نے اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین کو پر مارا، زمین کو سکیڑا، لپیٹا زمین کو، اور جناب معاویہ بن معاویہ مزنی کی میت کو عین سامنے کر دیا، اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غائبانہ جنازہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے پڑھایا ہو، اور پھر بعد میں صحابہ کرام کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہو، نہ تابعین سے، نہ اولیاء و محدثین سے یہ بات ثابت ہے۔ اب فقہی مسئلہ سماعت کر لیں کہ کس صورت کے اندر، کوئی تو ایسی صورت ہوگی کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں 2 صورتیں ہیں کہ جن 2 صورتوں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھا ہو۔ ولی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ مرنے والے کا بالکل عین قریبی، یعنی باپ فوت ہوا تو اس کا بیٹا ولی ہے، اس کا بھائی ولی ہے، بیٹا فوت ہوا تو باپ ولی ہے۔ تو اگر ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو تو وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھیں گے کہاں؟ اس کی قبر پہ جا کے۔ جنازہ کہاں پڑھا جائے گا؟ اس کی قبر پہ جا کے۔ اس صورت کے اندر وہ دوبارہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور رہی اگلی بات، اگر ولی نے جنازہ پڑھ لیا، ولی جنازہ پڑھ چکا، اب دوبارہ جنازہ کروانا چاہتے ہیں تو جنازہ ہے فرض کفایہ، ایک مرتبہ پڑھنے سے فرض ادا ہو گیا۔ اب جو دوسری مرتبہ جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ ہے نفلی، سو نفلی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ رہی دوسری صورت، کہ دوسری صورت کیا ہے جنازہ پڑھنے کی؟ وہ یہ ہے کہ مرنے والا اس مقام پہ فوت ہوا کہ جہاں پہ کافر ہی کافر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، یوں سے دفنا دیا گیا، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جنازے کے احکام موجود ہیں، لہٰذا وہ مسلمان تھا تو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ اس صورت کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ چند ایک صورتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مزید اگر کسی صائم کو اس مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ سمجھ نہ آئی ہو تو وہ نماز جمعہ کے بعد لائبریری میں تشریف لے آئے، وہاں پہ میں سمجھا دوں گا۔